अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर का आज हमारा 29वां लेक्चर है, जिसमें हम जुमला फेलिया को कंटिन्यू करेंगे। जुमला फेलिया में अभी तक हमने फेल माजी और फेल मुजारा के कुछ रूल्स पढ़े, कुछ कवायद पढ़े। मिसालों के ज़रिए कुरान मजीद से हमने समझा कि फेल मुजारा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज जुमला फेलिया के फेल मुजारा को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब थोड़ी सी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब वो चीज़ें आएंगी जो असल में समझने और सीखने की हैं। आज के दर्स में हम सुलासी मुजर्रद के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको थोड़ा सा पहले से ही आइडिया है कि जो भी हमारे पास फेल जिसका मादा 3 हरफी होगा, यानी जिसमें मादे के सिर्फ 3 हरूफ होंगे, उसको हम सुलासी मुजर्रद कहेंगे। और सुलासी मुजर्रद में फिर फेल मिसाल की हम आज बात करेंगे। सबसे पहले सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, सुलासी मुजर्रद ऐसा फेल जो सिर्फ 3 हरूफ पर मुश्तमिल हो, उस फेल को हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं। और सुलासी मुजर्रद में फेल माजी मारूफ के 3 अवजान हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहला है फ़अला, दूसरा है फ़ाइला, तीसरा है फ़ाउला। यानी जब भी आप सुलासी मुजर्रद में फेल माजी को पढ़ेंगे, आप सिर्फ 3 ही अवजान पाएंगे, जिसमें फ़ा कलिमा और लाम कलिमा जो है उस पे ज़बर रहेगा, जबकि आइन कलिमे में तब्दीली आएगी। फ़अला में आइन पर ज़बर, फ़ाइला में आइन कलिमे पे ज़ेर और फ़ाउला पे आइन कलिमे पे पेश होगा। इसी तरह फेल मुजारा की हम बात जो करते हैं, फेल मुजारा मारूफ मजहूल की नहीं, तो उसमें भी हमारे पास 3 अवजान है, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। इसमें भी आपने पढ़ा कि एक इसमें आप देखेंगे जो जो फेल मुजारा का जो अलामत मुजारा है, यानी या, उस पे तीनों पे ज़बर होगा, और लाम जो आखिर कलमा है उस पे भी पेश होगा, और आइन कलमा जो है इसमें तब्दील होगा। आइन पे ज़बर भी हो सकता है तो यफ़अलु बनेगा, ज़ेर होगी तो यफ़इलु बनेगा, और पेश होगा तो यफ़उलु बनेगा। जबकि तीनों कलमों में, आप तीनों अवजान में फ़ा को आप साकिन पाएंगे, फ़ा सुकून के साथ होगा। याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि हर मादा ऐन कलमा पर जो हरकत माजी में लेता है वही मुजारा में भी लेगा। मिसाल के तौर पर माजी पे आइन कलमे पे फतहा रखने वाले कुछ मादे मुजारा में भी आइन कलमे पे फतहा ही पसंद करेंगे, जैसे फ़अला यफ़अलु हो सकता है। ठीक है। इस तरह जब हमने सुलासी मुजर्रद को जाना, तब आपको सुलासी मुजर्रद में आज अबवाब जो बनते हैं सुलासी मुजर्रद में, उनके बारे में जानना पड़ेगा। फेल माजी और फेल मुजारा के क्या क्या अबवाब बनेंगे, जैसे फतहा यफ्तहु, पहला पहला सेगा माजी का फतहा, मुजारा का यफ्तहु, बाअसा यबअसु, इसी तरह जअला यजअलु, जमअ यजमअु, ज़हबा यज़हबु, रफ़अ यरफ़अु, नफ़अ यनफ़अु। आप देख रहे हैं इनमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और ये जितने भी आप फेल माजी में या फेल मुजारा में देखते हैं, इनका जो लीडर है, यानी जिस वजन के हिसाब से ये चलते हैं, उनको हम फतहा कहते हैं। चुनांचे इस ग्रुप का लीडर फतहा है, इसलिए इस पूरे ग्रुप को बाबी फतहा के नाम से मशहूर किया गया है। तो हमारे पास अबवाब जो है सुलासी मुजर्रद के, आपको जानना चाहिए, वो 6 हैं, और उनमें जो लीडर हर्फ हमारे पास है या लीडर लफ्ज जो हमारे पास है, उसी के नाम से उस बाब का नाम है।
مثال کے طور پر یہ جو پہلا باب ہمارے پاس ہے یہ فتح کا باب ہے، کیونکہ جتنے بھی اس کے بعد باقی اس طرح کے وزن پہ آئیں گے تو ان کو ہم فتح ہی بتائیں گے، یعنی اس کو ہم بتائیں گے باب فتح، جیسے اس میں بعثا، جعل، جمع، ذہب، رفع اور نفع آئے گا۔ تو اس طرح ہم ابواب ثلاثی مجرد میں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 6 ابواب ہے ثلاثی مجرد کے۔ سب سے پہلا باب جو ہے وہ ہے فتح، فتح یفتح۔ یاد رکھیے گا کہ ثلاثی مجرد میں فعل کے مادے 6 مختلف حروف یعنی باب بناتے ہیں، اور جن کے نام اور وزن آپ کے سامنے یہاں پر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ 6 جو ہمارے پاس ابواب بنتے ہیں ثلاثی مجرد میں وہ یہ ہیں: فتح، ضرب، نصر، سمع، حسب اور کرب۔ یعنی اگر آپ ثلاثی مجرد میں فعل ماضی کا باب دیکھیں گے تو ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس ٹوٹل 6 ابواب بنتے ہیں: فتح، ضرب، نصر، سمع، حسب، کرب۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو فتح ضرب یہ ہے کیا؟ یہ مان لیجئے اس باب کا لیڈر ہے، جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا فتح کے اوپر بعث، جعل، جمع، ذہب، رفع، نفع، جتنے بھی فعل ماضی میں اس طرح کے وزن یعنی فتح کے وزن میں آئیں گے ان کو ہم ایک ہی گروپ بنائیں گے جس کو ہم کہیں گے باب فتح۔ باب فتح اور ان کی علامت ہے فا، باب ضربہ اس کی علامت ہے ضاد، باب نصرہ ان کی علامت ہے نون، باب سمع دیکھیں ان تینوں پہ زبر ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ سمع میں سین اور عین کلمے پہ زبر، جبکہ سین اور یعنی فا اور لام یعنی لام کلمے پہ زبر، عین کلمے پہ زیر۔ تو سین اس کا یعنی علامت ہے، حسیبہ میں ہا علامت ہے، علامت باب، اور کرما میں کیف ہے، علامت باب۔ تو یہ باب کے 3 یعنی ہمارے پاس 6 ابواب ہے ثلاثی مجرد میں، جس میں فعل کے مادے 6 مختلف گروپ یعنی باب بناتے ہیں، اور ان میں اگر آپ وزن دیکھیں گے پہلا کلمہ فتح یفتح، یہ وزن ہے ماضی کا، یہ وزن ہے مضارع کا، فتح یفتح۔ ضرب یضرب، ضرب ماضی کا وزن اور اس کا مضارع کا وزن ہے یضرب۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ چونکہ فتح میں عین کلمے پہ زبر ہے تو وزن مضارع میں بھی عین کلمے پہ زبر ہوگا، جبکہ وزن جو ہے ماضی کا ضربہ میں عین کلمے پہ زبر ہے، اور یضرب میں جو اس کا وزن بنتا ہے مضارع میں اس کا عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ماضی میں دیکھیں گے عین کلمے پہ مضارع پہ بھی وہی ہو، نہ، یہ الگ الگ بنتا ہے۔ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ابواب بنتے ہیں ثلاثی مجرد کے، ثلاثی مجرد ایسا باب، ایسا فعل جس کا جو مادہ ہے وہ 3 حرفی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے باب کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور ثلاثی مجرد میں فعل کے ہمارے پاس 6 ابواب ہے، جن کا جو لیڈر ہے وہ آپ کا یہاں فتح میں فتح ہے، ضربہ میں ضاد ہے، نصرہ میں نون ہے، سمع میں سین ہے، حسبہ میں ہا، اور کرمہ میں کیف ہے۔ تو باب کا نام یہاں پر دیا گیا ہے، اس کی علامت پہلا حرف ہے، اور اس کا پہلا وزن یعنی پہلا جو اس کا صیغہ بنے گا فعل ماضی میں اور فعل مضارع میں جو وزن بنے گا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ان 6 ابواب کو آپ کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آپ کو ان 6 ابواب کو یاد رکھنا ہے۔ تو کیا آپ کو یاد رکھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو مادہ بتایا جائے گا، مادے کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کس باب میں ہے، کیونکہ ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس 6 ابواب ہیں، ان 6 بابوں کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کی علامت کیا ہے، بہت آسان ہے، جس باب پہ ہوگا اس کا پہلا حرف اس کی علامت ہے، اور پھر آپ کو فعل ماضی اور فعل مضارع کا پہلا یعنی صیغہ آپ کو بنانا پڑے گا جو فعل ماضی کا وزن اور فعل مضارع کا وزن پہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس یہاں کوئی میں حرف آئے گا با، عین اور سا،
मैं आपको बताऊंगा बा आइन सा जो है ये सुलासी मुजर्रद में है और ये बाबी फतहा पे है। जब आपको पता चला ये बाबी फतहा पे है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी अलामत फा है और इसका पहला पहला जो सेगा बनेगा फेल माजी और मुजारा का बनेगा बासा या बासु। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा हमारे पास है जीम, आइन और लाम, और ये जो है आपको फतह के बाद पे डालना पड़ेगा क्योंकि सुलासी मुजरद में फतह के सेगे पे है। और इसका जो इसकी अलामत क्या है तो आप सिंपल बताएंगे कि जाला जो है क्योंकि इसका सुलासी मुजरद में फतह के बाब पे रहेगा तो ये बनेगा जाला, और इसका जो अलामत होगी वो फा होगा, और इसका पहला पहला सेगा बनेगा जाला या जालू। ठीक है। इसी तरह दराबा यादरिबू, नसरा यनसुरु, समिआ यस्माउ, हसीबा यहसिबु और करुमा यकरुमु। तो ये 6 अबवाब आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा सुलासी मुजर्रद यानी ऐसा कोई भी फेल जो 3 हरफी हो, जिसका मादा 3 हरूफ पे होता है, उसको हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं। और सुलासी मुजर्रद में फेल के 6 मादे मुख्तलिफ ग्रुप्स में बाब बनाते हैं और वो 6 बाब आपके सामने हैं। अब आप पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि आप पूछ सकते हैं कि ये बाब कहाँ से आए। तो बाब आप पहला पहला जो इसका लीडर है, जैसे बाबी फातहा, फतहा पे को लीडर फतहा हो गया, तो जितने भी इस बाब पे आएंगे वो फतह यफ्तहु के ही नाम से जाने जाएंगे। क्योंकि ये लीडर हमारे पास है इसलिए इस बाब का नाम फतह ही रखा गया है। जैसे दौराबा, इस बाब का नाम दौराबा ही रखा गया है। नसरा, इस बाब का नाम नसरा ही रखा गया है। और अलामत क्या है इसकी, क्योंकि कभी कभी आप अरबिक डिक्शनरी में देखेंगे जब भी कहीं लिखा होगा सपोज कोई भी आपके सामने बाब, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा होगा कि ये किस बाब पर है। यानी मान लीजिए आपके सामने अरबी में लिखा होगा जीम मीम आइन, फिर ब्रैकेट में लिखा होगा फा, तो आपको पता होना चाहिए कि जीम मीम और आइन जो है इसको बाबी फतहा पे हमें लिखना है। तो क्या बनेगा, फतहा यफ्तहु। तो जब आपने अलामत देखा, जब आपने बाब को जाना, तब आपको पहला पहला सेगा बनाना इन्हें आना चाहिए। पहला पहला सेगा किसका, फेल माजी का और फेल मुजारे का। जब आपका पहला सेगा बन गया तब आप गर्दान पूरा कर सकते हैं, और जब गर्दान पूरा कर सकते हैं तो फिर तर्जुमा और बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पर और बयान करेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर अब बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में आप लिखें सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं। सुलासी मुजर्रद यानी जिस फेल के फेल माजी का पहला सेगा सिर्फ मादे के 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, उसे हम सुलासी मुजर्रद कहा मतलब कहते हैं, उसको सुलासी मुजर्रद कहा जाता है। तो अब आपको पता होना चाहिए सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं। सुलासी असल में कहते हैं 3 हरूफ को, और जब मुजर्रिद कहते हैं तो मुजर्रिद का मतलब होता है तन्हा, सिर्फ या खालिस। यानी 3 हरूफ ही होते हैं, तन्हा, खालिस, सिर्फ। ये मुजर्रिद का तर्जुमा है। सुलासी मुजर्रिद यानी तन्हा 3 हरूफ या खालिस 3 हरूफ या सिर्फ 3 हरूफ। और सुलासी मुजर्रिद के अबवाब मैंने आपको पहले ही बताया, माजी और मुजारे के 6 ग्रुप बनते हैं, उन्हें हम सुलासी मुजर्रिद के 6 अबवाब कहते हैं। अब आपके सामने है सुलासी मुजर्रद के फेल माजी और मुजारे के अवजान का इम्तिजाज। तो फेल माजी के अवजान आपको पता है, अवजान क्या है याद रखिएगा, ये अलग अलग चीज आपको याद रखना है। अवजान क्या है और बाब क्या है। अवजान जो है वो 3 है, आइन कलमे पे जबर, आइन कलमे पे जेर, आइन कलमे पे पेश, तो बनेगा फ़अला, फ़इला, फ़उला। ठीक है। आइन कलमे पे जबर, आइन कलमे पे जेर, आइन कलमे पे पेश। अगर हम इसको मुजारे के अवजान करेंगे बनेगा यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। ठीक है। और फेल माजी का पहला सेगा कौन कौन बनता है, मैंने आपको बताया 6 अबवाब बनेंगे। तो सबसे पहले फतहा, इसका जो पहला हर्फ है फा, तो आप कहेंगे कि सुलासी मुजर्रद का पहला जो बाब है वो है फतहा, इसकी अलामत है फा। दराबा दूसरा हमारे पास बाब बनेगा, इसकी अलामत है दाद। नसरा तीसरा बनेगा, इसकी अलामत है नून। समिआ सीन है इसकी अलामत।
پہلا کلمہ اس باب کا بنے گا، اور حسیبہ میں ہا ہے، یعنی ماضی کے سیغے کا پہلا حرف، اسی لیے اس کا باب کا نام ہا پڑ گیا۔ اور فعل ماضی کا پہلا سیغہ کرما، اس کا باب بنے گا کیف۔ تو پہلا سیغہ فتح، پہلا سیغہ مضارع کا یفتح، اسی طرح پہلا سیغہ ماضی کا ضربہ، مضارع کا یضرب، نصر ماضی، ینصر مضارع، سمع ماضی، یسمع مضارع، حسیب ماضی، یحسب مضارع، کرم ماضی، یکرم مضارع۔ تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 6 ابواب ہیں۔ اب انہی ابواب میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف اب ہمارے پاس حروف آئیں گے، مختلف افعال آئیں گے، فعل ماضی میں، فعل مضارع میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ ثلاثی مجرد دیکھیں گے، اب آپ کو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہ 6 ابواب میں سے کس باب پر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا پہلا جو یعنی باب کا نام وہ کیا ہوگا، اور اس کو آپ نمبر کے ساتھ بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ پہلا بنے گا باب فا، فتح یفتح، دوسرا باب بنے گا ضاد، ضرب یضرب، تیسرا باب بنے گا نون، نصر ینصر، چوتھا باب بنے گا سین، سمع یسمع، پہلا سیغہ ماضی اور مضارع کا، اور پانچواں ہے باب ہا، حسیب یحسب، اور یحسب بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یحسب کے بجائے یحسب استعمال ہوا ہے، افا یحسب ہے۔ تو یہ دونوں آپ حسیب یحسب پڑھے یا حسیب یحسب پڑھے، دونوں صحیح ہے۔ اور آخر میں انہیں چھٹا ہے کیف، کرما یکرم، ٹھیک ہے؟ اتنا کلیئر ہو گیا، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک۔ اور پہلے 4 جو ابواب ہے، باب فا، باب ضاد، باب نون اور باب سین، یہ 4 ابواب زیادہ تر ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ باب ہا اور باب کیف، کرما یکرم اور حسب یحسب اور یحسب، یہ بہت ہی کم ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا کلیئر ہے؟ کوئی آپ کو سوال تو نہیں ہے؟ جی، ہمارے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہیں، اتنا کلیئر ہو گیا؟ اگر کوئی سوال ہے تو ابھی تک آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی بہن، ماشاءاللہ آپ نے جواب دے دیا، اور جتنے بھی لوگ ہیں ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اگر کوئی سوال ہوگا تو پوچھ لیجئے گا، کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے آپ کو مطلب سمجھنا پڑے گا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اب انہی چیزوں کو جو ابھی ہم نے 6 ابواب پڑھے، ان کی مثالیں دیں گے، سمجھیں گے اچھی طرح سے۔ تو اس سے پہلے کہ سمجھیں گے، آپ کچھ امپورٹنٹ قاعدے اس کے میں یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو 6 ابواب ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں ہے، اس میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ثلاثی مجرد میں ابواب ہے، وہ پہلے 4 ہے، باب فا، باب ضاد، باب نون اور باب سین۔ باقی جو 2 ہے، باب ہا اور باب کیف، یہ بہت کم استعمال ہونے والے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو 5واں باب ہے، حسیبہ یحسب، قرآن مجید میں حسیبہ یحسب کے بجائے یحسب استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ حسیبہ یحسب یا حسیبہ یحسب دیکھیں گے تو دونوں صحیح۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ہے کہ چھٹا یعنی آخری باب کرما یکرمو، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں یہ جو چھٹا باب ہے ثلاثی مجرد میں، سب سے کم استعمال ہوتا ہے۔ اب جو یعنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو ہم ثلاثی مجرد کے ابواب کیوں پڑھتے ہیں، اصل میں دیکھیں، جب آپ بنیادی چیزیں عربی کی پڑھیں گے، تب آپ کو پھر عربی ڈکشنری بھی پڑھنی آنی چاہیے۔ عربی زبان کی جو ڈکشنری، جس کو ہم معجم اللغات کہتے ہیں، اس میں مادے کے 3 حروف کی بنیاد، یعنی وہ ڈکشنری مادے کے 3 حروف پر رکھی گئی۔ جیسے ثلاثی مجرد آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے جو بھی حرف آپ ڈھونڈنا چاہیں یا جو بھی لفظ آپ ڈھونڈنا چاہیں، وہ آپ 3 حروف کی بنیاد پہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ مادے کے 3 حروف، اور مادے کے 3 حروف کے بعد یعنی ہر ایک فعل کے باب کے بارے میں ضرور انفارمیشن ہوگی۔ تو مادے اور اوزان عربی زبان کی تعلیم کے سب سے اہم جز ہے۔ تو جب بھی آپ ڈکشنری پڑھیں گے، آپ کو کوئی لفظ دیکھنا ہے تو عربی میں جو بھی لفظ آپ ڈکشنری میں مطلب دیکھنا چاہے، اس کو آپ ثلاثی مجرد کے حساب میں، اگر وہ فعل ہوگا، دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس کا مادہ، اس کے باب آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور اوپر جو ہم نے چارٹ دیا ہے، اس میں فعل مضارع کے مثالی یا معیاری سٹینڈرڈ افعال کے اوزان کے جوڑے ان کے ابواب کے لحاظ سے دیے گئے ہیں۔
تو ان کے ماضی کے سیغے کے پہلے پہلے حروف کو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کا نام دیا گیا ہے۔ تو جو چاہے آپ ماضی دیکھیں، مضارع دیکھیں، صرف ہمارے پاس 6 ابواب ہے: باب فا، باب ضاد، باب نون، باب سین، باب حا اور باب کاف۔ فا، باب فا سے یعنی آپ کو پتا ہے فتح یفتح، باب ضاد سے ضرب یضرب، باب نون سے نصر ینصر، باب سین سے سمع یسمع، اور اس کے بعد باب حا سے حسب یحسب اور یحسب، اور باب کیف سے کرم یکرم۔ یہ آپ کے 6 ابواب، آپ کو ان کا نام یاد ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، اس کو آپ تصویر لیجئے گا آپ کے اپنے کیمرہ سے، موبائل سے۔ اگر آپ کے پاس ابھی موبائل نہیں ہے تو بعد میں اس کی تصویر لے لیجئے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک مثال ہے، آپ کے لیے ایک مشق ہے کہ آپ کے سامنے ماضی اور مضارع اکلا یاکلو، آپ مجھے بتائیے اس کا باب کیا ہے اور اس کا مصدری معنی کیا ہے۔ مصدری معنی، اس کا معنی کیا ہے؟ تو معنی سمپلی اکلا یعنی اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا۔ اسی طرح سحرا یسحرو، یہاں پر ایکچولی آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو باب جو اس کا ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس 6 ابواب ہے، انہی 6 ابواب میں سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس باب میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے مشق ہے۔ اور باقی مصدری معنی مطلب کھانا یا سحر کرنا، ٹھیک ہے، سجدہ کرنا، سوال کرنا، لکھنا، ٹھیک ہے، یہ تمام معنی آپ دیکھیں۔ اگر معنی میں کبھی پرابلم ہو تو کم از کم آپ کے پاس جو ابواب ہے وہ آپ کی اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ 6 ابواب میں سے یہ کون سا باب آتا ہے۔ اب امپورٹنٹ ٹاپک جو آج کا ہے، یہ 6 ابواب سمجھنے کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں فعلی مثال۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، کیونکہ اب جو چیزیں آئیں گی اس پہ ذرا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، عربی میں 3 حروف ایسے ہیں جن کو ہم حروف علت کہتے ہیں، یا اردو میں بھی ویسے ہیں۔ ایک تو ہے الف، دوسرا ہے واو، تیسرا ہے یا۔ ان تینوں کو ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں وائی، واو، الف اور یا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو کشمیری زبان میں تو ہم وائی کہتے ہیں نا۔ ان 3 حروف کو اصل میں حروف علت کس کو کہتے ہیں؟ انہیں بیماری والے حروف کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اردو اور عربی میں یہ مشترکہ ہے، الف واو یا واو اور الف، یا واو الف اور یا، کیسے بھی ان کو تینوں کو یاد رکھیے گا۔ ان 3 حروف کو حروف علت یعنی بیماری والے حروف کہتے ہیں۔ ان 3 میں سے جو واو اور یا ہے، جب یہ کسی فعل میں داخل ہوتے ہیں تو اسے بھی علیل مطلب بیمار کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر اب آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کے سامنے ثلاثی مجرد کے اس کا جو باب ہے 3 حروف ہے۔ اگر ان 3 حروف میں آپ دیکھیں گے واو یا، تو یاد رکھیے گا کہ وہ جو فعل ہے نا وہ علیل ہے۔ علیل مطلب وہ بیمار فعل، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس فعل کا علاج کیا جاتا ہے، یعنی آپ موٹا موٹی اس طرح یاد رکھیے گا، اگر آپ کے پاس ثلاثی مجرد میں سے یعنی 3 حرفی فعل میں سے جس کا مادہ 3 حرفی ہے، اس 3 حروف میں سے آپ واو یا پائیں گے، ٹھیک ہے، واو یا یاد رکھیے گا۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ وہ حروف علیل حروف یعنی وہ فعل علیل فعل کہلاتے ہیں، بیمار فعل کہلاتے ہیں، جن کا علاج کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا الف جو ہے وہ کسی بھی مادے کا حرف نہیں ہو سکتا، تو الف کو تو چھوڑ ہی دیجئے، کیونکہ الف نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کبھی الف دیکھیں گے تو وہ حمزہ ہوگا۔ الف کسی بھی مادے کا یعنی جز نہیں ہے۔ واو اور یا ہو سکتا ہے، مگر جن پہ یا اور واو ہو جائے، یاد رکھیے گا وہ حرف یعنی ان حروف کو ہم بیمار فعل وہ کہلاتے ہیں۔ تو حروف علت فعل کے کسی بھی حصے یعنی فا کلمے، عین کلمے یا لام کلمے پہ داخل ہو سکتے ہیں نیچرلی، جس سے فعل کے مندرجہ ذیل 3 قسمیں آ سکتی ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ اگر حروف علت واو یا فا کلمے پہ آئے، یعنی آپ کا پہلا ہی جو ثلاثی مجرد کا جو مادہ ہے 3 حرفی، وہ واو سے یا سے شروع ہو، تو اس وقت اس فعل کو فعل مثال کہتے ہیں۔ اگر وہ عین کلمے پہ ہوگا تو اس کو فعل اجوف کہتے ہیں، اور اگر وہ لام کلمے پہ ہوگا تو اس کو فعل ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نام دیے گئے ہیں
मिसाल अजवफ नाकिस। फिर से मैं बताऊं कि अगर आपके सामने फेल जो है सुलासी मुजर्रद का जो मादा है, सुलासी मादा यानी तीन हरफी मादा, अगर उसमें हरफ इल्लत आ जाए, वाव या किसी भी जगह, तो उसको हमें ठीक करना है, क्योंकि वो बीमार फेल कहलाता है। अलील, अलील मतलब इल्लत वाला फेल कहलाता है। याद रखिएगा, अब ये बीमारी जो है, जैसे डॉक्टर अलग अलग बीमारी को अलग अलग इलाज करता है, इसी तरह हमें भी जब हम फेल पढ़ते हैं, हरूफ इल्लत वाला फेल पढ़ते हैं, तो उसका भी हमें अलग अलग इलाज करना पड़ेगा। इलाज करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये जो हर्फ इल्लत अगर फा कलमे पे होगा तो ये मिसाल कहलाएगा, साल के अपने कानून अपने रूल्स है। अगर वो आइन कलमे पे होगा तो अजवफ कहलाएगा, अजवफ के अपने कानून अपने रूल्स है। और अगर वो लाम कलमे पे होगा तो उस वक्त नाकिस कहेंगे, उसके अपने रूल्स अपने कलमे हैं। अब सबसे पहले हम मिसाल लेंगे। तो ऐसा फेल जिसके फा कलमे पे हर्फ इल्लत मौजूद होता है उसको हम मिसाल कहते हैं। तो अब मिसाल के कुछ कायदे पढ़ेंगे। नंबर पहला कायदा कि फेल मिसाल सिर्फ मुजारा मारूफ के तीन अबवाब हसीबा, दराबा और फतहा, यानी बाबिहा, बाबिदात और बाबिफा में तकलीफ का बाइस होता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप फेल मिसाल देखेंगे किसी भी माजी के हरफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज सच उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे वरादा, वारादा, वाव रा और दाल, वाव आप देखें फाकल में पे है तो इसको वरादा यानी ऐसे ही पढ़ेंगे। फेल माजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फेल माजी में ऑटोमेटिकली ठीक होता है। मगर जब वो फेल मुजारा में देखेंगे, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा फेल मुजारा में जो तीन अबवाब है हसीबा, दराबा और फतहा, इसमें उनको ठीक करना पड़ेगा और बाकी तीन अबवाब में कोई चेंज नहीं लाना है। फेल मिसाल का इलाज करते हुए क्या करना है कि मुजारा मारूफ के तीनों अबवाब जैसे हसीबा, दराबा, फतहा में हरफ इल्लत यानी अगर वाव होगा तो उसको हज़फ कर देते। हज़फ का मतलब उसको हम बिल्कुल ही हटा देते हैं। यानी फेल मिसाल अगर वो मुजारा मारूफ में होगा उसमें हमें करना पड़ेगा हज़फ या हज़फ, दोनों चीजें ठीक है, हज़फ या हज़फ। हज़फ का मतलब होता है उस वक्त हमें वाव को डिलीट ही करना है। मिसालें देंगे इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। ये आप कायदा याद रखिएगा, मिसाल देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके सामने है मादे के तीन हरूफ वाव, बा और वाव, हा और बा। आप माइक खोल सकते हैं, आपके सामने माइक खुली है। तो मुनीर साहब आपसे मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये जो वाव, हा और बा है, आपको लग रहा है कि ये एक मतलब अलील फेल है? हाँ। किस बुनियाद पे आप कह सकते हैं ये अलील फेल है? कि हरूफ इल्लत वाव पहले ही इसमें आया है। जी, इसमें हरफ इल्लत। अच्छा, अब ये अलील फेल है तो आपको पता है कि अलील फेल तीन तरह से हो सकते हैं। सबसे पहली किस्म जो आज हम पढ़ रहे हैं वो मिसाल है कि नहीं? तो हम ये कह हम्म, सकते हैं कि ये मिसाल की एग्जाम्पल है, यानी मिसाल का ये कायदा है। तो मिसाल कायदे में बिल्कुल। अगर आप वाव हा बा को बाबी फा पे डालेंगे, बाबी फतह पे डालेंगे, तो ये क्या बनेगा? फतह यफ्तहु के बुनियाद पे क्या बनेगा ये? वहाबा, वहाबा यव यवहबु यवहब। बनेगा ना, वहाबा यवहबु। यवहब। मैंने आपको बताया कि जो इसका माजी होगा वो वैसे ही रहेगा, माजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाबा आप वहाबा ही रखिए। मगर यवहबु जो है, जब आप मुजारा पढ़ेंगे और आपने देखा बाबी फतह का होगा, जैसे आपने यहां पर मैंने बताया कि अगर वो फतह, दराबा या हसीबा में होगा, इन तीन अबवाब में, जैसे यहां पर बाबी फा पे है, यवहबु असल में है, मगर यवहबु के बजाय क्या पढ़ेंगे हम उसको? यहबु। हमने क्या कर दिया, हमने इस फेली मिसाल के मुजारा में इस वाव को हटा दिया, बिल्कुल हज़फ कर दिया। ये कायदा है। तो वहाबा यवहबु के बजाय हम पढ़ेंगे वहाबा यहाबू। समझ रहे हैं बात? हम्म, अब आप ये पूछ सकते हैं ना कि भाई इसका वहाबा तो पता चल गया तीन हरफी है, यवहबू में ये अलामती मुजारा है, उसके बाद फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा था, मगर ये फा कलमा तो है ही नहीं यहाबू में। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि फेली मिसाल का कायदा ये है
کہ اگر آپ کے پاس مضارع میں تین ابواب پر، تین ابواب کون ہے؟ حسیبہ، ضربہ یا فتح پہ آپ کے سامنے حرف علت ابتدا میں آ جائے جس کو مثال کہتے ہیں، قاعدہ یہ کہلاتا ہے کہ اس وقت آپ کو حرف علت یعنی واو کو ہٹا دینا ہے۔ تو یوہبو کے بجائے اس کو ہم ٹھیک کریں گے، کیونکہ یوہبو ایک علیل ایک فعل ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں گے، اس کو آپ علاج کریں گے۔ تو کیسے علاج کریں گے؟ اس کا حرف علت ہٹا دیں گے، بنے گا یہابو۔ سمجھ رہے بات؟ تو اس کا بنے گا وہابا یہابو، وہابا فعل ماضی، یہابو فعل مضارع۔ وہابا اس نے عطا کیا، یہابو وہ عطا کرتا ہے یا عطا کرے گا۔ صحیح ہے؟ ایک اور مثال، واو زال اور را، اس کو بھی باب فتح یعنی فا پہ ڈالیے، بنے گا فتح یفتح کے حساب سے وزارا یوزارو، بنے گا نا؟ بالکل وزارا میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ فعل ماضی کا ہے، اور مضارع میں اس لیے فرق آئے گا کیونکہ باب فا پہ ہے۔ تو یوزارو کیا بنے گا؟ یزارو، وزارا یزارو، ہے کہ نہیں؟ یہ صحیح ہے؟ بالکل ترجمہ، بالکل وہ چھوڑ دیتا ہے، اس نے چھوڑا، وزارہ اس نے چھوڑا، یذرو وہ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دے گا۔ اسی طرح ہے واو عین اور ذا۔ اب عابد صاحب آپ مائک کھولیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے جی پاس ہے واو عین ذا، باب ضربہ پہ یعنی باب ضاد پہ اس کو ڈالیے ثلاثی مجرد میں سے، بنے گا ضربہ یضربو کے حساب ہے وعظ یوعظ، بنے گا نا؟ جی تو فعل ماضی میں تو کوئی فرق ہی نہیں کریں گے جیسا کہ ہم نے قاعدہ پڑھا، مگر فعل مضارع میں کیا فرق کریں گے؟ واو کو ہٹا دیں گے، بنے گا وعظ یعظ۔ تو یعظ کے بجائے یعظ، کیونکہ ہم نے اس کو ٹھیک کیا۔ ترجمہ، جی وعظ کا ترجمہ اس نے نصیحت کی، یعظ کا ترجمہ وہ نصیحت کرتا ہے یا نصیحت کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں سے ٹیکنیکلٹی شروع ہے، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج کا جی ٹاپک اور آنے والے جو ٹاپکس ہے یہ تھوڑا سا، اس میں تھوڑا سا مائنڈ گیم ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ تبدیلی کیا آئی۔ لفظ تو لفظ ہے نا، یہ تبدیلی کیسے آئی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جی ہمارے پاس ہے واو لام اور جیم، اس کو باب ضربہ پہ یعنی ضاد پہ ڈالے، بنے گا ضربہ یضربو کے حساب سے ولجا یولجو۔ ولجا تو ویسے ہی رہے گا مگر یولجو کے بجائے بنے گا یلیجو۔ ولجا کا ترجمہ ہے وہ داخل ہوتا ہے، یولجو یا یلیجو جو بن کے آ گیا اس کا ترجمہ ہوگا وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی اب دیکھیں ہم سورہ حدید کی ایک آیت پڑھیں گے جس میں یہ فعلی مثال کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض اسے جو داخل ہوتا ہے زمین میں۔ یلیجو اصل میں کیا تھا؟ یولیجو، مگر فعلی مثال ہے تو اس میں یلیجو بن گیا۔ وہ جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے اسے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما اور جو یخرجو نکلتا ہے منہا اس میں سے، وما ینزلو اور جو اتارتا ہے، اتارتا ہے، ینزلو یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ، من السمائی آسمان سے، وما یعرجو اور جو چڑھتا ہے فیہا اس میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفتیں ہیں یہاں پر کہ اللہ جانتا ہے اسے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرجو اور جو نکلتا ہے منہا اس میں سے، کیونکہ زمین جو ہے عربی میں مؤنث ہے اسی لیے ہا کا ترجمہ ہے، یعنی اس کی جو ضمیر ہے وہ زمین کے ساتھ ہے۔ وما ینزلو اور جو اترتا ہے، ینزلو اترتا ہے یعنی فعل مضارع کا صیغہ، من السماء آسمان سے، وما اور جو یعرجو چڑھتا ہے اس میں، یعنی فیہا اس میں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا یلی جو استعمال ہو گیا، اور یہ یلی جو ہے اصل میں یولی جو تھا۔ کلیئر ہو گیا؟ ایک اور مثال ہے خا، جی را اور جیم، تو اس میں باب نصرہ پہ ڈالی۔ اب دیکھیں اس طرح ہوگا، یہ نون، نون کا مطلب نصرہ، تو آپ خراجہ کو باب خا را جیم کو آپ نون پہ ڈالے، بنے گا خراجہ یخرجو، نصرہ ینصرو کے صیغے پہ، ٹھیک ہے؟ خراجہ وہ نکلا، یخرجو وہ نکلتا ہے، نکلے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ نے دیکھا یخرجو آ گیا، تو یخرجو کا اصل میں خا را اور جیم تھا،
باب نصرہ پہ ڈالیے تو بنے گا خرج یخرجو، اور آپ نے دیکھا یخرجو یہاں استعمال ہوا. اسی طرح نون زا اور لام باب ضربہ پہ ڈالیے بنے گا نزل ینزلو. ینزلو داد کا ہے نا، ضرب یضربو، تو نزلہ وہ اترا، ینزلو وہ اترتا ہے یا اترے گا. ایک اور مثال آپ کے سامنے دیں گے، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. عین را اور جیم، اس کو باب نصرہ پہ ڈالیے بنے گا عرجا یا عرجو، وہ چڑھتا، وہ یعنی وہ چڑھا، وہ چڑھتا ہے یا چڑھے گا، یا عرجو. اور اسی طرح آپ کے سامنے یہ تو یعنی عرج یا عرجو یہاں پر آپ نے پچھلے میں دیکھ لیا. اب ہم مثال دیں گے واو را اور سا. واو را سا میں آپ دیکھیں یہ فعلی مثال ہے کیونکہ حرف علت ابتدا میں ہے واو. اب یہ حسبہ یحسبو یعنی باب ہا پہ ڈالیے بنے گا ورثہ یا ورثو، ہے کہ نہیں. اور آپ نے جانا کہ اگر آپ حسبہ پہ دیکھیں گے آپ کے پاس حرف علت ابتدا میں واو ہوگا تو اس میں ماضی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مضارع میں وہ جو واو ہے اس کو ہٹانا پڑے گا. تو یورثو کے بجائے بنے گا یرثو. وارثہ یرثو، ورثہ ماضی کا صیغہ وہ وارث ہوا، یرثو وہ وارث ہوتا ہے یا وارث ہوگا. اب سورہ نمل آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا وارث سلیمان داود، وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے، یعنی سلیمان علیہ السلام جو داود علیہ السلام کے بیٹے تھے تو اللہ نے ان کو وارث بنا دیا داود علیہ السلام کے. تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا وارثہ ہے، وارثہ اوپر آپ نے دیکھا حذیفہ کے اوپر، اور سلیمان داود یہاں پر آپ نے نارمل دیکھا یہ، کیونکہ یہ جو وارثہ ہے یہ فعل ماضی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا. پھر سورہ مریم آیت نمبر السلام 40. علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. ارجا یا رجوع، ابھی آپ نے بتایا واو اور یا حرف علت ہے، اس میں یا کا کیسے ہوتا ہے؟ کہاں پر، مطلب کون یا سا والا، حرف علت ہے کہ کیا، یہ نہیں ہے حرف علت کہاں کی پر مثال؟ کہاں پر کہاں پر آپ کہہ رہے ہیں؟ ارجا یا رجوع. اوپر والا یہ تو پرانا ہے نا، جی یہ جی. میں نے نہیں اس میں کوئی نہیں ہے. آراجہ یا اچھا آرو اچھا، جو میں نے اس میں یہاں حرف علت دکھانے کا کے لیے، ایگزامپل نہیں ہے یہ. یہاں پر اوکے نہیں نہیں، اوکے. یہ سورہ حدید کی آیت میں جو یہ افعال استعمال ہوئے ہیں جی نا، جی، اوکے اوکے انہی اوکے، شور شور. افعال کا وہ ہے، اس میں مثال نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے، جی جی، مثال چلو نہیں شور. ہے. جزاک اللہ. تو خیر مجھے لگ رہا ہے ٹائم ہم ختم ہو چکا ہے. اسی سلائیڈ سے انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اگر میں ابھی جلدی کروں گا تو وہ پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. امپورٹنٹ ٹاپک ہے، مہربانی کر کے آپ مطلب کنٹینیو رہیے گا، کیونکہ اب سے جو یعنی دروس شروع ہوں گے وہ دروس بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تبدیلیاں کیا آئیں. ٹھیک ہے، یہاں سے اصل میں گرامر جو ایگزیکٹ گرامر ہے وہ شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی بار ہم ملیں